بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے جو مسجد نبوی کے لیے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ امیہ بن حلف جو مسلمان کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر سینے پر پتھر کے بڑے چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی محبوب ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتی اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والا اکتا جا، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن حلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی محبوب کہتے تھے، اس لیے ان کا مقابلہ میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر ایک ہی کافر تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتے ہیں اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے تو اللہ کے محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالہ کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک کی رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کی سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو حالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کہ اپنی زندگی کے یہ دن ہے جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئی۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسا نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کیا اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر گہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتے ہوئے گھروں سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئی اور 20 ہجری کی قریب دمشق میں وصال ہوا۔ بس میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کس طرح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔